اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے 169 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ تم، مما فی الارض جو کچھ زمین سے ہے، حلالا طیبا حلال و پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ، اور یہ کہنے کا کہ تم کہو اللہ پر، ما لا تعلمون، ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان آیات بینات میں حلال و حرام اور خاص طور پہ کھانے پینے کے متعلق واضح اور صریح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو، تم جو زمین میں ہے وہ حلال اور طیب کھانے کی کوشش کرو اور وہی کھاؤ۔ آگے بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جمیع مخلوق کو حکم دیا ہے، چاہے اس میں مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اور آگے اہل ایمان کی بات آ رہی ہے، پھر اللہ نے خاص کیا اہل ایمان کو، الگ مخاطب کیا، پھر آگے انبیاء کی بات آئے گی جو ان سے بھی خاص ہیں کہ اے انبیاء کی جماعت، تم کیا کرو، پاکیزہ اور حلال رزق اپناؤ، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے یہ صریحاً اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہے، اور یہ اتنی بڑی بغاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان یہ عبادات میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، حتیٰ کہ عبادت کتنی ہی مشقت پر مبنی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتے جس کے پیٹ میں حرام ہے، جس کی کمائی میں حرام ہے، جو حرام کماتا کھاتا کھلاتا ہے، بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، غلاف کو پکڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، بال پراگندہ ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، اور زبان سے جناب یہ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ رہا ہے، تو آواز کیا آتی ہے جواب میں کہ ہم آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے، ہم آپ کی حالت پر رحم نہیں کریں گے، اس لیے کہ تیرا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، اور تو پروان چڑھا تو کس سے؟ حرام رزق سے۔ حرام رزق سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، حلال اور طیب کی۔ اور جو حرام رزق کھاتا ہے اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے کہ اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پہ توکل ہے ہی نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اس کو کثرت سے بھی پڑھا کریں، یہ اسکار چارٹ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما۔ یہ شروع سے لے کے آخر دم تک انسان علم کا محتاج ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ 5-6 سال 10 20 سال 30 40 سال ہو گئے اور علم کے دروازے بند ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے آپ کو آخر دم تک علماء کی بجائے بھی طالب علموں کی صفوں میں شامل رکھنا اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں، اور اسی میں رکھتا ہوں، کیونکہ ان کی عظمت اور شان بڑی ہے، اور انسان کو ہمیشہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ سیکھتا ہے خصوصی طور پہ علم نافع کے اعتبار سے، وہ اس کے لیے اتنا ہی زیادہ دنیا آخرت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو علم کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں۔ دوسری چیز کیا؟ علم نافع ورزقا طیبا، اللہ مجھے بہترین رزق چاہیے، دیکھیں نا، بہترین رزق اللہ دینے پہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اب یہ ایک بندے کے نفس اور دل پہ دلالت کرتی ہے، اس کی طینت اور فطرت اس کو بتا رہی ہے، یہ ظاہر کر رہی ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ ان دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز پسند کرتا ہے، کس چیز کا انتخاب کرتا ہے، حلال کا انتخاب کرتا ہے یا حرام کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر یہ حلال کا انتخاب کرے گا تو اللہ کا محبوب بھی بن سکتا ہے، پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ اس کو دیگر نیکیوں کی توفیق بھی عطا کرے گا، آگے ہم پڑھیں گے 1-2 سبقوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ حرام کی طرف جائے گا تو اس کے اور اللہ کے درمیان سمجھے ایک ایسا پردہ حائل ہو چکا ہے کہ اب اس کی نیکیاں بھی وہاں نہیں جا رہی،
اور وہ بھی قبول نہیں کی جا رہی. تو اس لیے اپنے رزق کی خاص فکر کیجئے. اس کو دیکھیے کہ کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. اور اس دعا کے اندر بھی یہی چیز ہے, وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. رزق کا پہلے ذکر کیا, عمل کا بعد میں ذکر کیا. اس سٹیپ کے اوپر بھی غور کریں گے تو بڑا, عمل کے لیے پہلے بنیادی چیز کون سی چیز ضروری ہے؟ وہ علم ہے. علم صحیح ہوگا, پتہ ہوگا کہ کیسے کرنا ہے, تو پھر ہی وہ مقبول عمل ہوگا نا. اور اس کے بعد جو بڑی رکاوٹ تھی وہ کیا تھی؟ حرام رزق کی, اس کو دور کیا گیا, وَرِزْقًا طَيِّبًا. پھر کہا گیا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی پھر عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اللہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہیں ہے, چاہے مجھ پہ کتنا ہی بوجھ کیوں نہیں, کتنا ہی قرضہ کیوں نہیں, کتنی تنگ دستی کیوں نہیں ہے, مجھے حرام نہیں چاہیے, مجھے حلال کے ساتھ کافی ہو جائے. اور گارنٹی آپ نے سنی ہوئی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور صحابی کہتے ہیں میں نے پھر آزمایا, نبی علیہ السلام نے یہ دعا دی, دعا سکھائی اور میں نے پڑھی. پہاڑوں جتنا بھی اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہے اور اس کا یہ نیت و ارادہ اور یہ عزم صمیم ہے اس کا, اور وہ اس طرح سے دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قرض کو بھی اتار دیتے ہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مجھے حرام کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح خاص وہ چیزیں جو حرام کر دی ہیں, شراب نوشی ہے, حرام کر دی گئی ہے. اور اس طرح وہ جو خاص طور پہ ہم پچھلی آیات میں پڑھا ہے, غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز ذبح کی گئی ہے, اگرچہ وہ جانور حلالی کیوں نہیں, وہ بھی حرام ہے. خنزیر ہے وہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح دیگر چیزیں جن کو نام لے کے حرام کر دیا گیا, ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور تیسری چیز جو اس میں حکم دیا گیا وہ ہے حلال, اور پھر آگے طیب. حلال اور طیب یعنی وہ رزق جس میں حرام کا شبہ بھی نہ ہو, حرام کا شبہ بھی نہ ہو, اس کو کہتے ہیں. یعنی بالکل ایک تو حلال ہے, اور طیب پاک اور صاف, کسی قسم کا اس میں حرام کی آمیزش کا شبہ نہیں ہے, اس طرح کا رزق ہونا چاہیے. اور تیسرا جو اس کا محدثین اور مفسرین نے معنی ذکر کیا وہ یہ ہے حلال اور عمدہ بہترین رزق. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان پہ, اپنی آل اولاد پہ بخل کرتا ہے. یہ حق ہے اپنے جسم کا بھی, اپنی آل اولاد کا بھی. اچھا کھانا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق. بس اوقات ایک ضرورت کی چیز ہوتی ہے, ہم اس کو نہیں کھاتے, جی یہ اتنا مہنگا, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, بعد میں اتنے پیسے بیماری کی صورت میں لگانے پڑ جاتے ہیں. جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے سے جو چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں نا, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, ان چیزوں کا استعمال. ایک چیز کی کثرت وہ بھی نقصان دہ ہے, اور ایک چیز بالکل یہ جسم ہے اس کی ضروریات ہیں, اور ایک چیز بالکل نہیں ہوگی تو اس کی بھی کیا ہوگی, اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو جو حلال عمدہ بہترین چیز ہے, موافق چیز ہے, اس کو کھانی چاہیے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کو منع فرمایا کہ آپ کا مزاج تھوڑا گرم ہے, آپ زیادہ کھجوریں نہ کھائیں. یعنی جو چیز طبیعت کے موافق ہے, طبیعت کے موافق ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. پتہ ہے ایک بندے کو اس چیز کھانے سے کیا ہو سکتا ہے, مجھے تکلیف ہو سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے, تو اس سے بچنا بھی کیا ہے, ضروری ہے. یہ بھی طیب کے زمرے میں نہیں آتا. بہرحال یہ مختصر چیزیں تھیں اس حوالے سے, مزید یہ بات انشاءاللہ چلتی رہے گی. اور آگے فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. شیطان کے قدموں کی پیروی کیا ہے؟ حرام کے اندر بسا اوقات انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں فائدہ زیادہ ہے, اس میں منفعت زیادہ ہے, راتوں رات لکی ہو جانا, امیر ہو جانا. اب حلال کمائیں گے, شاید ہو سکتا ہے سالوں سال گزران پوری ہو رہی ہے. حرام کمانے اور کھانے والا وہ دیکھو, یہاں سے ہم سنتے ہیں حرام سے بچنا ہے, اور جو حرام کماؤندا ہے وہ دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا, میں ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہوا ہوں. حضرت حلال کا لقمہ ہے نا, اگر آپ کی 2 وقت کی روٹی پوری ہو رہی ہے, اور دوسری طرف حرام کمانے اور کھانے والا وہ اربوں پتی کیوں نہیں ہو چکا نا. یقین مانے اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو حق الیقین ہو جائے گا, عین الیقین اللہ دکھا دے گا قیامت کے دن کہ وہ شخص ناکام اور برباد ہو رہا ہے, وہ شخص جو حرام کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. حرام کا تو ایک لقمہ جو ہے اس کا حساب دینا انسان کے لیے مشکل ہے. چہ جائے کہ وہ انسان اتنا کچھ اکٹھا کر لے اور پھر کہے کہ یہ کامیاب ہے, کامیاب نہیں ہے حضرت, وہ برباد ہو رہا ہے. اس کے عوض میں وہ شخص کہ جو حلال ہے اور طیب ہے, اس کے پاس اگرچہ اس کے پاس کمی کیوں نہیں ہے تو وہ کامیاب ہے. اور ظاہری طور پہ انسان اس کی طرف جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ ساری شیطانی جھانسے ہیں, اس کے پیچھے نہیں تم نے جانا, اس کے پیچھے, ان وسوسوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, ان کی پیروی نہیں کرنی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کیا ہے, جس چیز سے شریعت نے روکا وہ کرنا, یہ شیطان کی پیروی ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرنا, یہ شیطان کی پیروی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, جس کو اللہ نے حلال کہا اس کو حرام نہیں کرنا, جس کو حرام کہا اس کو حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے. جو کرنا ہے وہ کرنا
کرنا ہے، جو نہیں کرنا اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ پہلا واقعہ ہی شیطان و آدم کا، وہ جانتے ہیں نا نافرمانی کیا تھی، اس نے کہا میں نے نہیں ماننا، تو اللہ کی بات نہ ماننا، جو آج بھی نہیں مانے گا اور آئندہ تک یہ اصول بنا دیا گیا، وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، جو اللہ کی بات مانے گا وہ رحمان والا ہے۔ تو انہ لکم عدو مبین، اللہ رحمان کی بات مانو گے، اللہ کا فضل بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، اطمینان و سکون بھی ہوگا، اور اللہ کامیاب بھی فرما دے گا۔ اور اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو نتیجہ سن لو، جس شیطان کی پیروی کر رہے ہو تو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ تمہارا فائدہ ہو۔ اور قیامت کے دن آگے ہم پڑھیں گے، سورہ غالباً ابراہیم میں ہے، یہ شیطان علی الاعلان کہے گا، اور میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میں نے الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم سے زور زبردستی تو نہیں کام کروایا تھا نا، وسوسہ ڈالا، تم نے مان لیا، جاؤ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، تم نے رحمان سے بے وفائی کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور میں جو تمہارا دشمن تھا میری بات مانتے ہیں تو عقل تمہاری خراب تھی، مجھے کیوں ذمہ دار اس کا قرار دے رہے ہو۔ تو قیامت کے دن وہ کہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں یہاں بتا دی ہیں، یہاں ہم نے یہ غور و فکر کرنا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے کہ دشمن ہے، دشمن کی طرف نہیں جانا، جو ہمارا رحمان رب ہے، رحیم رب ہے، اس کی بات کو مانیں اور اس کی طرف آئیں، اور اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اب یہ شیطان کا کام کیا ہے، یہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا۔ سو کہتے ہیں ادنا سی، جس کو بندہ بسا اوقات گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، کوئی گال نہیں خیر ہے جی، میں بسا اوقات اب یہ کاروبار چل رہا ہے نا، بسا اوقات کہتے ہیں جھوٹ، اور جھوٹ نہ بولے تو کاروبار چلتے نہیں، حضرت رہنے دیں ایسے کاروبار، وہ بے برکتی لے کے آئے گا، اللہ سے آپ کو دور کر رہا، اس کاروبار کو کیا کرنا ہے، حلال کی اور سچائی کو لازم پکڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ نے اگر تھوڑا بھی دیا تو اس میں بھی بڑی برکت ہوگی۔ سو اس غیر محسوس برائی کو کہتے ہیں، اور شیطان ایسے ہی کرتا ہے، شیطان ایسے ہی کرتا ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے نا، اس کو یہ نہیں کہے گا تھڈوں تو نماز پڑھ ہی نہ، تو اس کو تو پتہ ہے نماز چھوڑوں گا تو گناہ ہوگا، وہ آہستہ آہستہ نماز میں اس کے وسوسے ڈالے گا، نماز کا اطمینان و سکون ختم کر دے گا، نماز کی جو چین ہے وہ ختم، پھر کہے گا یار سکون، پھر جناب سستی شروع کر دے گا، سستی کرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ وہ درجہ بدرجہ چھوڑ دے گا، اس کو کہتے ہیں سو۔ تو تم نے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا مضبوطی سے دین کو پکڑ لو، مضبوطی سے، اور اگر اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو آہستہ آہستہ یہ کیا کرے گا، تم سے دوسری طرف لے جائے گا۔ اس طرح اگر حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، تھوڑا سا کوئی گل نہیں، ایک آدمی کہتا ہے آپ سود کا کرو، اس نے کہا لوگ اتنے % لے رہے ہیں، یعنی 12-14% چل رہا تھا، انہوں نے کہا میں صرف 2% لینا ہے، میں صرف کتنے 2% ہے، تو وہ حضرت ہے تو حرام، چاہے چھوٹا، اس کو اس نے غیر محسوس انداز میں سمجھا کہ یہ ہے ہی نہیں ہے گناہ۔ تو یہ السوء اس برائی کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں یا وہ برائی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، تو السوء، فرمایا شیطان تمہیں اس کی طرف لے جائے گا۔ فحشاء کسے کہتے ہیں، اعلانیہ بے حیائی، اعلانیہ برائی، پھر اس کی طرف تمہیں لا کھڑا کرے گا۔ اب ایک آدمی ہے، جب مثلا شراب پینے والے کو دیکھ لیں، جب وہ اس کا آغاز کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، اور ہلکی سی چیز سے آغاز کرتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں، پھر چلتے 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 اعلانیہ وہ شراب نوش بن چکا، ماں باپ رشتہ دار عزیز و کرب سب کو پتا ہے کہ یہ اس کے باوجود بھی وہی کرے گا، اور انہی سے پیسے لے کے یہ کرے گا، پہنچ گیا نا یہاں تک۔ یہ فحشاء کی ایک سادہ سی مثال لے لیں کہ سو غیر محسوس انداز میں وہاں لے کے جائے گا، اور فحشاء پھر اعلانیہ رب کا باغی اور نافرمان تمہیں بنا دے گا اور اس پہ کھڑا کر دے گا۔ اور پھر اگلی بات وہ کیا کہے گا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ سمجھے مزاج کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے یہ فطرتی چیزوں کو ذکر کیا، اور جب یہاں تک وہ پہنچ جائے گا نا، پھر اللہ پہ بھی جھوٹ باندھے گا۔ چھڈو جی، کہتے ہیں نا لوگ علماء کو، یا جب نیکی کا کو حکم دیں برائی سے روکیں، اور چھڈو یار بڑے دین سن لیے ہیں ہم نے، یہ چل رہا ہے سارے ایسے کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر وہ اللہ کے ذمہ بھی ایسی باتیں کہے گا جو وہ جانتا نہیں۔ اور اس طرح خاص طور پہ اگر شرک کی صورت میں چلے جائیں تو ساری باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان ہے، اور وہ دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اجر سمجھ کے، فضائل سمجھ کے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ذکر کیا گیا۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کی جائے جو اللہ نے نہیں کی، اللہ پہ جھوٹ باندھنا۔ پھر اس سے بڑا جرم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، اور ان دونوں کی سزا قرآن پاک میں اور احادیث میں یہ ذکر کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھے اس کا ٹھکانہ ضرور بے ضرور جہنم ہے، اس کو وہاں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے افتراء انسان کو یہاں تک لا کھڑا کرے گا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان تو اپنے آپ کو جہاں کھڑے ہیں یہاں فکر کرنے کی کوشش کریں، جہاں یہ جو آج کوئی تھوڑی بہت ہی کمی کوتاہی ہے، اس کو اگر آپ ٹھیک کر لیں گے، واپس آ جائیں گے اپنے رب رحمان کی طرف، تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے اور چلتے 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 ایک وقت آئے گا کہ وہ اعلانیہ بے حیائی اور حتیٰ کہ اللہ کے پر جھوٹ باندھنا اور اس طرح کی چیزوں پہ لا کھڑا کرے گا، اور انسان کی جو فطرت یعنی طینت بن چکی ہوگی نا، عادت مزاج بن چکا ہوگا، پھر وہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو
اس پہ غور کرنا اور اپنے آپ کو پرکھتے رہنا مرحلہ در مرحلہ، وقت در وقت، اور اسی طرح وقفے سے ان چیزوں کے اوپر غور فکر کرتے رہنا اور اپنے آپ کو جانچتے رہنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام کے ہر لقمے سے محفوظ فرمائے اور اپنی جناب سے حلال طیب وافر رزق نصیب فرمائے۔